ان دونوں اسٹرولوجیکل چینجز کو سیجیٹیرین پیپل انجوائے کریں گے. یہ ان کی ایموشنل ٹرانسفارمیشن کا سیزن ہوگا. سب سے بڑا رخ اختیار کرے گا وینس جو 17 جنوری کو آپ کے تھرڈ اینگل پر اپیئر ہوگا. اس تھرڈ اینگل کی اپیئرنس سے جو پہلا ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا وہ ہے ایموشنل ردم. السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویکلی انالیسس کے ساتھ، ویکلی اسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. 12 جنوری سے 18 جنوری تک 2 اسٹرولوجیکل چینجز ہیں. اس ایموشنل ٹرانسفارمیشن میں لو لائف ہو، اسپرچویلٹی ہو، کیریئر اورینٹڈ ڈیسیجنز ہوں، لائف میں اپ گریڈیشن ہو، عادتوں کی بحالی ہو، یا پھر اپنے سینس آف ہیومر کو انکریز کرنا ہو، سبھی سیکٹرز میں آپ کو پلانٹری ایکشنز فیور کریں گے. سب سے بڑا رخ اختیار کرے گا وینس جو 17 جنوری کو آپ کے تھرڈ اینگل پر اپیئر ہوگا. اس تھرڈ اینگل کی اپیئرنس سے جو پہلا ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا وہ ہے ایموشنل ردم. آپ زیادہ انجوائنگ سٹیٹس پر ہوں گے. اس انجوائنگ سٹیٹس پر رہتے ہوئے آپ فیملی کی ڈیلی ڈیوٹیز، فیملی رسپانسبلٹیز، فیملی ریکوائرمنٹ اینڈ ڈیزائرز انہیں فلفل کر سکیں گے خوشی خوشی. دوسرا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو اپنے ہیلتھ کرائسس، ہیلتھ اسٹرگل کو کنٹرول کرنے کا موقع مل جائے گا. تیسرا ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ وینس از اے پلانٹ وچ گیوز یو دا کانفیڈینس، دا کنسنٹریشن اینڈ دا کریٹیو اسکلز. تو آپ زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ، زیادہ اعتماد کے ساتھ، زیادہ اسپیڈ آف سکسیسز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اس کا چوتھا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن، آپ کا فیئر، آپ کی نیگیٹو تھنکنگ، آپ کے ڈیلے ڈیسیجنز یہ بھی ریکور ہو جائیں گے. اینڈ اس کا آخری ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جو کام انفرادی طور پر کر سکتے ہیں وہ انفرادی طور پر کریں گے، لیکن کوئی بھی ایسا کام جس میں اجتماعیت، جس میں کمبائن ایفرٹس، جس میں ٹیم ورک یا گروپ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوگی، آپ وہ بھی کر سکیں گے آن لیڈنگ رولز. آپ لائن آف ایکشن دیں گے، آپ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے، اینڈ پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے ساتھ آ کر جڑیں گے وہ اسے فالو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ نئے ہی لوگ آ کر جڑیں گے. اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو آپ کے کو ورکرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا، آپ کے باسز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونا، آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونا، آپ کے فرینڈز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونا، آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونا. دس از دا پاسبلٹی. وینس آخری فائدہ دے گا آپ کے لیے، آپ کی خوشیوں میں اضافے کے لیے. خوشیاں جو آپ پہلے 3 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 1 دن کے لیے اپنے آپ کو پلیزنٹ رکھ پاتے تھے کسی اچیومنٹ کے تحت، کسی ریوارڈ کے تحت، کسی رسپیکٹ کے تحت، کسی اپریسیشن کے تحت، اب آپ اسی خوشی کو کئی دن تک انجوائے کر سکیں گے. اس سے دل کا موسم اچھا ہوگا، اس سے نئے آئیڈیاز بھی ابھریں گے، نیا ترتیب زندگی بھی پیدا ہوگا. تو صرف یہ ایک پلانٹ اتنے فوائد پیدا کرے گا جن فوائد کو ابھی میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیا ہے. اینڈ دس از آل ریسرچ بیسڈ انفارمیشن. یہ سطحی باتیں نہیں ہیں. اٹ از آن دا بیسز آف نالج جو میں نے اپنے 26 سالہ کیریئر میں حاصل کی، یا اس سے پہلے جتنے بھی اسٹرولوجر دنیا سے ہو کر گزرے اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز اپنی بکس میں لکھے، ان سب کو پڑھ کر میں یہ آپ کو انفارم کر رہا ہوں دیٹ وینس از ویری گڈ فرام 17 جنوری سو آن فار 23 to 24 days. اٹ از اے شارٹ ٹرم پلانٹ. سو جو شارٹ ٹرم پلانٹ بیہیویئر ہوتے ہیں یہ تیز آتے ہیں، تیزی سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن تیز آنے کا مطلب یہ ہے کہ یو فیل دا ریڈیبل چینجز ان انسٹنٹ ٹائم. ایک اور تبدیلی 18 جنوری کو آئے گی. نیا چاند ہوگا شعبان کا، آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہوگا. یہاں سے آپ کا کیریئر اچیومنٹ شروع ہو جائیں گی. شعبان کے 30 دن اسپرچول ہیں، رمضان کا اس کے بعد آئے گا وہ بھی 30 دن اسپرچول ہیں. آپ کے لیے یہ دونوں
جو مہینے ہیں یہ آپ کی لاسز ریکوریز، نیو سورس آف انکم، جاب، انویسٹمنٹس یا پھر آپ کے لاسز کی ریکوری کی وجہ بنیں گے. ان 2 چینجز کے بعد یہ ہفتہ بیزی رہنے والا ہے، لیکن ان چینجز میں مزید پازیٹیوٹی آئے گی کمنگ ویک میں. اس کی ڈیٹیل تو کمنگ ویک میں ہی دوں گا، لیکن اس کی وجوہات یا کلو تھوڑا سا دے کر جاتا ہوں آپ کے لیے. سورج اس وقت سیکنڈ اینگل پر ہے، مارس اس وقت سیکنڈ اینگل پر ہے، مرکری اس وقت سیکنڈ اینگل پر ہے. سورج، مارس اینڈ مرکری یہ تینوں ہی پلانٹ کا آخری ہفتہ ہے جو سیکنڈ اینگل پر رہے گا. اس کے بعد یہی پلانٹس آپ کے تھرڈ اینگل پر اگلے ہفتے سے اپیئر ہوں گے. اگلے ہفتے کی ویڈیو میں مرکری آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرے گا، مارس آپ کے ساتھ تھرڈ اینگل پر آ کر کیا بیہیو کرے گا، سورج آپ کے تھرڈ اینگل پر آ کر کیا بیہیو کرے گا، وہ بیان کروں گا. آپ کو صرف 2 احتیاطیں برتنی ہیں. ایک نیگیٹو خبر بھی ہے، اس کی ہی زمرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر اس وقت ریٹروگریڈ ہے. دیٹ مینز یور نیچرل اسکلز آر لمیٹڈ ایٹ دا مومنٹ بائی دا ریٹروگریشن آف جوپیٹر. تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو فورسفلی کاموں کی طرف، مشنز کی طرف، رشتوں کی طرف اپنے آپ کو پریپیئر کر کے لے کر جانا ہوگا. فورسفلی ایزی نہیں ہوگا. اینڈ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہے اور آپ کو فورسفلی جانا ہے اور آپ اپنے آپ کو فورسفلی مشنز کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے، دیٹ مینز یو پروو یور سیلف دیٹ یو آر اے اسٹرانگ. ایک سچویشن رولنگ پلانٹ ریٹروگریشن کی صورت میں آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اس سچویشن کو اپنے گراؤنڈ ایفرٹس کے عوض دبا لیا اور اپنی کامیابیوں کو سسٹین کیا اور آپ نے اپنے آپ کو پروو کر دیا. لیکن اگر آپ ایک ایسے سیجیٹیریس ثابت ہوئے کہ رولنگ پلانٹ کی ریٹروگریشن آپ کو چبھن دینے لگ گئی، آپ کو ڈیلی ٹاسک مصیبت لگنے لگ گئے، آپ کو رشتہ داری نبھانا ٹربل فیل ہونے لگ گئی، آپ کو موسموں کی تبدیلیاں بیمار کرنے میں کامیاب ہو گئیں، آپ کو اپنے کامیابیاں حاصل کرنے میں ہی آپ کی ہمت ٹوٹ رہی ہے، آپ کے ارادے ڈسپرس ہو رہے ہیں، تو دیٹ مینز یو آر اے ویک سیجیٹیریس. ان دیٹ کنڈیشن آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو آرٹیفیشلی ٹیون کرنا چاہیے. آرٹیفیشل ٹیوننگ کے لیے میں کئی سالوں سے یہ پرسکرپشن دیتا آ رہا ہوں کہ سورہ شمس از این آئیڈیل اسپرچول ریمیڈی ٹو کریٹ دا کانفیڈینس، ٹو کریٹ دا اسپرچول بلیسنگز ان یور لائف. 5 دفعہ پڑھنا کافی رہتا ہے. اینڈ ساتھ میں بینگ اے سیجیٹیریس اگر آپ روبی بھی پہنیں تو یہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا. روبی از اے فرینڈلی کیٹلسٹ فار یور spiritual tuning, for your skill tuning, for your strength enhancement. یہ آپ کو سیٹل کر دے گا. اگر 5 دفعہ سورہ شمس پڑھی گئی، 10 کیرٹ کا روبی پہنا گیا تو you will be okay. وہ ٹربلز آپ کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ان 10% سیجیٹیرین میں ہیں جنہیں پھر بھی ٹربلز رہتی ہیں، تو پھر اس کے جو نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کو میں پبلکلی پرسکرائب نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. برتھ چارٹ کیلکولیشن ایک ریئل فائنڈنگ ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے اسکلز کے مالک ہیں اور کتنے بڑے مشنز کو پرفارم کر سکتے ہیں. آپ ایکسٹرا پلان کر رہے ہیں یا آپ لو پلان کر رہے ہیں، یہ سب پتہ لگ جاتا ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. یہاں کالز اوبلائج نہیں ہوتی. سیجیٹیرین آپ ایک چھوٹا سا میسج ڈالیں گے کہ آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے، کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے، تو میرا اسٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، یہ بات تو آپ کو اندازہ ہی ہوگی. اگلے ہفتے جب یہ 3 چینجز آئیں گی تو جنوری ہی آپ کے لیے ٹیک آف ٹائم بن جائے گا. ان چینجز کی ڈیٹیلز، ان کی ایکسپلینیشن، ان کی ریسرچز، اس کی کمپلیٹ نالج میں کمنگ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹائملی انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں سیجیٹیرینز. اگر ہماری یہ کوششیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھانا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ کی دعائیں ہمارے لیے ایک معنی خیز سپورٹ ثابت ہوتی، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.